نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے پروپیگنڈے کو شیطانی حربہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہی تھا جو تمہیں اپنے کفار کے لشکر سے ڈراتا ہے، حالانکہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کفار تمہارا یا دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، حالانکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے اور یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈھیل جو ہے اس لیے ہم انہیں دے رہے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں صرف اس لیے دے رہی ہے تاکہ یہ مزید گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں اور آخر کار تو انہیں دوزخ اور جتنے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں یہ لوگ کر لیں اور آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس حال میں نہیں چھوڑتا، بے حال نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ وہ پاک و ناپاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ غیب سے تم پر مطلع کرے، مگر جتنی اللہ تعالیٰ نے ضرورت سمجھنی ہوتی ہے لوگوں کو غیب کے بارے میں مطلع کرنے کی، وہ اپنے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے رسولوں کے ذریعے انسان کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اگر پہلے ہی سب کچھ انسان کو مطلع کر دیا جائے غیب کے بارے میں تو ایسے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایمان تو وہی ہوتا ہے جو ایمان بالغیب ہوتا ہے اور اسی کا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور صرف اللہ سے ہی ڈرتے رہو، جس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا آخرت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مال و دولت سے فضل کر رکھا وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اس مال میں بخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی مال کو ان کے گلے کا توق بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ہی میراث ہے جو آسمانوں میں ہے یا جو زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 185 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور جو وہ انبیاء کو ناحق کرتے رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پہ یہود کے اس قول کا بیان جو کہ وہ کہتے تھے کہ سود خوری اور حرام خوری جو ان میں بہت عام تھی، یہود میں مال و دولت کی ہوس بھی تھی، زر پرستی بھی تھی اور بخل کا مرض بھی ان میں پیدا ہو چکا تھا، اس بارے میں یہ آیت جو ہے وہ اس کی تردید کر رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا کہ یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں، ان کے گندے ذہن کا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ بھی تمہارے ہی بھائی بندوں پر خرچ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ پھر اس قرض کو اپنی طرف منسوب کرنا، پھر اس پر بڑا اجر عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کا فضل ہے۔
اس جملے میں اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز سے صدقے کی بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ بد کلامی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں انہوں نے سرکشی کی ہے، انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر انہیں ان کے کیے کی پوری سزا دی جائے گی۔ کس فارم میں؟ جلا دینے والے عذاب کی صورت میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 182۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی وہ جو عذاب تم پہ ہو رہا ہے اس کے تم ہی مستحق ہو، تم نے ہی اس طرح کی بد کلامیاں سرکشیاں کی ہیں جس کی بنا پر تمہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 183۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اب یہاں پر بھی یہود کی سرکشی کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ تورات میں یا بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ جو نبی آتشی قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے وہ نبی نہیں ہوگا۔ البتہ اس حد تک یہ بات درست ہے کہ بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو قابیل اور حابیل کی قربانی کے قبول ہونے کا یہ معیار تھا کہ جس کی قربانی جو ہے وہ آگ کھا لے گی آسمان سے آ کر، اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ پھر بعد میں حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور بیشتر انبیاء ایسے تھے کہ جنہیں یہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اب یہود سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر جن انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت یحییٰ کو ان یہود نے قتل کر دیا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی بلر پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قتل کے درپے ہو گیا۔ آخر انہیں وہاں سے نکال کر جزیرہ نما سینا میں پناہ لینا پڑی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان مذکورہ بالا انبیاء کے علاوہ اور بھی کئی انبیاء تھے جنہیں یہ معجزہ عطا ہوا تھا اور یہود نے انہیں قتل کر دیا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے یہ بہتان صرف اس لیے گھڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے اور ایک ایکسکیوز مل جائے ان کو ایمان نہ لانے کے لیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کے کس قدر پابند ہیں، ہمیشہ سے ہی بد عہدیاں کی ہیں، ہمیشہ سے ہی سرکشیاں کی ہیں انہوں نے۔ آیت نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجیے، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ مخاطب ہوتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ نے اس بات پر صبر کرنا ہے۔ یہ ان کی فطرت رہی ہے کہ یہ انبیاء کو جھٹلاتے آئے ہیں، ان انبیاء کو بھی جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتابیں بھی لائے ہیں۔ آیت نمبر 185۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکسیس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے، کامیابی کا کرائٹیریا بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ایڈ کر لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا جائے، وہی سکسیسفل ہے، وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ہر کسی کو موت آ کے تو رہنی ہے، اور قیامت کے دن ان یہود کو بھی ان کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس لحاظ سے عذاب ثواب مرنے کے ساتھ ہی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، اور کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح کسی کا مصائب مشکلات میں مبتلا ہونا اس بات کی ہرگز یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے۔ بعض اوقات اخروی نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں، لہٰذا کسی کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت اتنی کشش اور اتنی پرفریب ہے کہ جس میں مگن ہو کر انسان بعض اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میں تو اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتا، اور میں دنیا میں کیا کیا کرتے آیا ہوں، لیکن اب کیا کریں۔ یہ دنیا کے دھوکے کا پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہو یا تنگی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو نادان ہو، غرض یہ کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے۔ موت کے ساتھ ہی اسے یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہے یا ناکام۔ ساتھ ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ انسان کو کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تو وہ بدکار ہے تو اسے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی مہلت مل جائے گی، اور اگر وہ نیک ہے تو اسے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ موقع مل جائے گا۔ تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں سانسیں دی ہیں، ایک ایک سانس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر ہمارے پاس حسرتوں ندامتوں کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔